الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جانوروں کے اندر بعض اوقات ایسے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ ان عیوب میں بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو عیوب کثیرہ کہلاتے ہیں، اور بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں جو عیوب قلیلہ کہلاتے ہیں۔ جمہور فقہا اس بات کے اندر تو متفق ہیں کہ اگر کسی جانور کے اندر عیوب قلیل یعنی تھوڑا عیب ہوگا تو وہ جانور قربانی کے لائق ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور جو جانور ایسا ہوگا جس کے اندر عیب زیادہ ہوگا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے تعین میں پھر علماء میں اختلاف ہے کہ بڑے عیب زیادہ عیب کی تعریف کیا ہے اور تھوڑے عیب کی تعریف کیا ہے۔ اس میں جو عیب قلیل ہے اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اعضاء جیسے کہ آنکھ کا دیکھنا، کان، دم، یہ چیزیں اگر اس کی تہائی سے زیادہ ہیں تو پھر یہ تہائی سے اگر وہ کم ہیں تو پھر یہ عیب قلیل تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ کٹا ہوا ہے، اگر اس کے کان کے 4 حصے کیے جائیں یا دم کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ہیں، لیکن چوتھا حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو چوتھائی تک وہ قربانی کا عیب قلیل سمجھا جائے گا اور یہ قربانی اس کی کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے وہ یعنی تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، نصف کے قریب ہے یا نصف حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ علماء قلیل کے بارے میں فرماتے ہیں، اور بعض دوسرے علماء یہ اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ احسن فتاویٰ کے اندر مفتی رشید رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو وہ بڑا عیب سمجھا جائے گا، لیکن اگر نصف سے یعنی اس کا نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہے، نصف یا نصف سے کم نہ ہو، اگر نصف سے زیادہ اس کا کوئی چیز دم ہے، دم آدھی بالکل نہیں کٹی بلکہ آدھی سے ذرا کم وہ کٹی ہوئی ہے، انہوں نے تیسرے حصے کا درمیان میں فرق بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کی نصف سے ذرا زیادہ ہے وہ کٹی ہوئی ہے تو نصف سے کم کٹی ہوئی ہے، نصف سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ نصف کٹی ہے یا نصف سے زیادہ کٹی ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا کان، اگر اس کی آنکھ ہے اسی طرح وہ بھی نصف فاصلے کے اوپر ہو تو وہ نہیں دیکھ سکتی تو پھر اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ علماء کا فرق ہے، لیکن اس کے اندر احتیاط کا پہلو جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ پہلے قول پہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کا چوتھائی حصہ وہ اس کے برابر کٹا ہوا ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن اس کے چوتھائی حصے سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہے، تہائی حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کا قربانی وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو لیکن دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان دونوں فتووں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اصل تو یہی ہے کہ کٹا ہوا ہونا چاہیے اس کا، اگر اس کا حصہ کٹا ہوا ہے چوتھائی کے برابر لیکن 3 حصے موجود ہیں دم کے، یا کان کا 1 حصہ کٹا ہوا ہے اور 3 حصے موجود ہیں، تو یہ اس جانور کی قربانی ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس کا نصف سے کم کٹا ہوا ہے، نصف سے زیادہ اس نے کٹا ہوا ہے تو پھر اس کو بڑا عیب سمجھا جائے گا اور اس جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے ذبح کر لیا ایسا جانور کہ جس کا کان وہ نصف سے کم کٹا ہوا تھا تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اور دم اس کی نصف سے کم کٹی ہوئی تھی تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ لیکن جس کی دم
نصف سے زیادہ کٹی ہوئی تھی یا کان نصف سے زیادہ کٹا ہوا تھا تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہٰذا یوں انہوں نے فتویٰ دے کر تھوڑی سی توسیع پیدا کر دی ہے اس فتوے میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ چوتھائی حصے سے زیادہ اگر کٹا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ خریدتے ہوئے آدمی کو یہی احتیاط رکھنی چاہیے کہ خریدتے ہوئے آدمی کو ایسا جانور خریدنا چاہیے جس میں عیب نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر کوئی اتنا عیب ہے کہ اس کا دم، اس کے کان وہ چوتھائی حصے کے برابر کٹے ہوئے ہیں لیکن 3 حصے اس کے موجود ہیں، اگر اس کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ کٹا ہوا ہے، 3 حصے موجود ہیں، تو ایسا جانور قربانی کے لائق ہے۔ لیکن اگر کسی نے ذبح کر لیا ایسا جانور کہ جس کا نصف سے کم کٹا ہوا تھا تو پھر وہ قربانی اس کی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی قربانی کی اس کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا نصف یا نصف سے زیادہ کٹا ہوا تھا تو پھر یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔